اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ میرا انکار کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ کلما القی فیہا فوج، جب بھی کوئی گروہ آئے گا جس کو فرشتے جہنم کی آگ میں پھینکیں گے، سألہم خزنتہا، تو جہنم کے خزانچی، جو جہنم کے داروغہ ہیں، وہ اس سے پوچھیں گے الم یأتکم نذیر، تمہارے پاس کوئی اس آگ سے ڈرانے والا نہیں آیا؟ کیسے جا رہے ہو آج تم اس آگ کے اندر؟ قالو، تو وہ جواب میں کہیں گے بلا، کیوں نہیں۔ پیغمبر بھی آئے، پیغمبر کے بعد علماء، یعنی جو دعوت ہے نا دین کی، وہ تو مختلف ذرائع سے لوگوں تک پہنچ چکی ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تک تو دین کی دعوت بھی پہنچی، تو ہم تک تو قادیانی کی بھی پہنچی، اور ہمیں تو مختلف فرقوں کی پہنچی، تو کس کو ہم چھنی لے کے کیسے چھانیں کہ کون سی صحیح ہے اور کون سی غلط ہے؟ تو اگر یہ عذر قیامت کے دن قابل قبول ہوتا تو پھر اللہ جہنم کی آگ میں نافرمانوں کو اور اہل باطل کو نہ پھینکتے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی حق بات کرتے ہیں تو کسی نہ کسی کے مفاد پہ زد پڑ رہی ہوتی ہے۔ حق بات کو تلاش کرنے کی کوشش، کسی میں جذبہ پیدا ہو جائے نا کہ میں سیدھا راستہ واقعی چاہتا ہوں، یہ جذبہ پیدا ہو جانا اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ ہمارے اندر یہ جذبہ نہیں ہے۔ ہم پہلے ایک نظریہ بناتے ہیں، پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو مولانا صاحب بات کر رہے ہیں نا اسی کے مطابق چلتے رہیں۔ یعنی پہلے ایک چیز فرض کر لی، اب اس کے مطابق یہ اگر اس سے ہٹیں گے تو یہ غلط ہے۔ ایسے تھوڑی ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو پہلے یہ فرض کرنا پڑے گا کہ ہمیں کچھ بھی نہیں آتا، ہمیں ہدایت چاہیے کس سے؟ اللہ سے، اور اللہ نے ہدایت کس کے ذریعے دی ہے؟ اس کے رسول کے ذریعے۔ اگر اسی میں آپ کنفیوز ہیں کہ ہمیں اللہ سے ہدایت چاہیے کہ نہیں چاہیے، تو پہلے اس کنفیوژن کو دور کریں۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ پہلے اس کنفیوژن کو دور کریں۔ علماء کے پاس آئیں، بیٹھیں، بھائی مجھے تو اللہ ہی سمجھ میں نہیں آ رہا، تو وہ آپ کی کنفیوژن دور کریں گے۔ پھر آپ بولے مجھے رسول سمجھ میں نہیں آ رہے، پھر وہ آپ کی کنفیوژن دور کریں گے۔ پھر آپ کہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، اللہ کو بھی مان لیا، رسول کو بھی مان لیا میں نے، لیکن یہ جو رسول کی تعلیمات آج کل علماء بیان کر رہے ہیں، یا جو علماء، تو ان میں کون سے والے ایسے ہیں جو واقعی اللہ رسول کی بات کرتے ہیں اور کون سے کیا ہیں؟ اس کی ریسرچ کرنی پڑے گی، تحقیق کرنی پڑے گی آپ کو۔ اور تحقیق دیگ کے چاول کی طرح نہیں ہے کہ 4 دانے چیک کیے تو پوری دیگ پر حکم لگا دیا کہ یہ پک گئی ہے۔ بھائی باورچی کیا کرتا ہے جب چاول پکتے ہیں تو پوری دیگ تھوڑی کھاتا ہے چیک کرنے کے لیے، کھائے گا تو پھر پبلک کیا کھائے گی؟ بھائی ایک ایک دانہ کھا رہا ہے آخر دم تک کے سارے پک گئے، پک تو گئے لیکن دیگ ختم، تو وہ 2-4 دانے چیک کرتا ہے، چکھتا ہے اور اندازہ لگا دیتا ہے پوری دیگ پر۔ تو علماء کے بیانات یہ دیگ کے چاول کی طرح نہیں ہے۔ ایک بیان سنا تھوڑا سا، وہ بھی پورا نہیں، اور ایک دم فتویٰ لگا دیا یہ مولوی ٹھیک نہیں ہے، تو اتنا چھوٹا ظرف ہوگا تو میرے بھائی پھر سیدھا راستہ نہیں ملے گا۔ جس چیز کی ضرورت انسان کو محسوس ہوتی ہے اس میں حق کی تلاش کرتا ہے۔ بات بار بار آتی ہے، یہ میں مثال کہیں رہ نہ جائے، جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے نا اس کی میں مثال دوں گا۔ ایک لوگ بار بار ایک ہی سوال جب مجھ سے ریپیٹ کرتے ہیں نا تو افسوس ہوتا ہے۔ افسوس اس پر ہوتا ہے کہ میں جس بات کا جواب دے چکا ہوں آپ نے وہ پورا کلپ سنا کیوں نہیں؟ اور اگر آپ کے پاس پورا کلپ سننے کا ٹائم نہیں ہے تو پھر آپ بولو بھائی ہم اس کی تحقیق میں لگتے ہی نہیں۔ مختلف قسم کی لوگوں کے پاس دعوتیں آتی ہیں، صحیح ہے، تو لوگ پریشان ہوتے ہیں ہم حق تک کیسے پہنچیں؟ بالکل ایسے پہنچیں جیسے صحیح ڈاکٹر تک پہنچ جاتے ہیں آپ۔ 2 نمبر حکیم بھی ہے نا مارکیٹ میں، کیا خیال ہے؟ 1 نمبر بھی ہیں، 2 نمبر بھی، ڈاکٹروں میں 1 نمبر بھی ہیں اور 2 نمبر بھی، تو وہاں کیسے پہنچ جاتے ہیں؟
آپ اپنی پوری کوشش کرتے ہیں بھائی کس سے علاج کرانا ہے, اور یہ اپنے شعبے میں ماہر ہے, یا سب سے پہلے بات جس کے پاس ڈگری نہیں ہوگی اس کے پاس تو کبھی بھی نہیں جاؤ گے تو پرلے درجے کے احمق ہو, چاہے وہ کتنا بڑا فنٹر ہو. ایک حکیم آیا جامع الرشید میں, کئی سال پرانی بات ہے, وہ چھوڑنا شروع کر دی اس نے لمبی میں یہ اس نے کہا میں نے ایک ایسی نس ایجاد کی ہے سینے کے اندر, یعنی ایک سینے کے اندر ایک ایسی نالی ایجاد کی ہے جس کا ابھی تک ڈاکٹر کو بھی پتا. میں نے کہا یہ بہت بڑا چھوڑ ہوا, اس کو پتہ نہیں میڈیکل سائنس کہاں سے, یہ ہم کو بیوقوف سمجھ رہا ہے. وہ پورا چیر پھاڑ کے میرے بھائی ایک ایک رگ چیک کر لی, اور انہوں نے ابھی ایک نئی نس ایجاد کر لی ہے. تو جیسے میڈیکل سائنس میں پوری ڈاکٹروں کی ایک جماعت ہے, ایک پینل ہے, ایک نیا آدمی اٹھ کے تمام ڈاکٹروں کے خلاف ایک نئی تحقیق مارکیٹ میں لائے گا تو آپ بولو گے بھائی تجھے کتابوں کے حوالے اللہ کا واسطہ نہ دے, یہ تیری کتابیں تیرے حوالے اپنے پاس رکھ, یا تو یہ حوالے غلط ہیں یا ان حوالوں کا وہ مطلب نہیں ہے جو تو بیان کر رہا ہے. ایسے ہی علم دین میں پورا ایک علماء کا سیٹ اپ صدیوں سے چلا آ رہا ہے. اگر اس میں 2 نمبر ہیں تو 1 نمبر بھی اس میں موجود ہیں, پورا ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے. اور یہ بات یاد رکھو کہ خود رو پودوں کے قریب مت پھٹکو, کوئی بیک اپ ہونا چاہیے. جیسے رشتہ جب کرتے ہو, لڑکا اٹھ کے آئے آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگنے, تو فیملی بیک اپ دیکھتے ہو کہ نہیں؟ وہ کہ میں بہت نیک ہوں, میں نمازی پڑھتا ہوں, زکات میں. کہ ابا کون ہے؟ ابا کا تو مجھے پتا نہیں بھائی, مر گئے ہوں گے, نہیں مرے ورے نہیں, مجھے نہیں پتا کون ہے. بھائی قبر دکھا دو ابا کی. بھائی ابا کا کنفرم نہیں ہے, لیکن مجھے دیکھو, میرے ابا پہ کیوں جا رہے ہو؟ مجھے دیکھو کہ میں کیا ہوں, کتنا نیک ہوں. آپ بولے کہ تیرے باپ ہی کا نہیں پتا تو ہم تجھ پہ کیسے اعتماد کریں؟ کسی بھی عالم کو پہچاننے کے لیے سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے یہ اس کا سلسلہ کیا ہے, کون سے بزرگ ہیں جن کا اس کے اوپر ہاتھ ہے, جنہوں نے اس پر اعتماد کیا ہے, جنہوں نے اس کو ممبر پہ بیٹھنے کی اجازت دی ہے, جو اس کی غلطیوں پہ اس کو تنبیہ کر سکتے ہیں. ہمارا گھیرا تو بہت ہی تنگ ہے, ہمارے پیچھے تو ایک بہت بڑا ادارہ ہے, ہم تو ڈانٹ کھاتے ہیں خوشی سے. میں ایک جگہ بیان کر کے آیا, 6 سال پہلے ڈیفنس میں بیان تھا, ختم قرآن کے موقع پر 6-7 سال ہو گئے, اور بڑا زبردست, لوگ بھی بڑا خوش, مجمع ٹوٹ گیا, مل رہا ہے, گلے مل رہا ہے, اور لوگوں کیا پتہ پھینکے آئے انہوں نے یا بڑا خوش. ہمارے استاذ جو تھے انہوں نے میرا بیان سنا, انہوں نے مجھے بتایا کہ یار بالکل صحیح نہیں کیا آپ نے, یہ باتیں آپ نے بالکل غلط کی ہیں. ہمارا اتنا سا منہ ہو گیا. اس وقت ان کی وہ بات سمجھ میں نہیں آئی, لیکن بعد میں واقعی سمجھ میں آئی کہ انہوں نے کہا کہ آپ غلط ٹریک پہ ڈال رہے ہو لوگوں کو. ان کا تجربہ زیادہ, ان کا علم زیادہ. پبلک تو خوش ہو گئی, پبلک کو گرم کرنا, پبلک کو نعرے لگوانا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. جتنی الٹی باتیں کرو گے پبلک اتنا ہی زیادہ خوش ہوگی. تو انہوں نے کہا یہ آپ مجھے سمجھایا انہوں نے بٹھا کے, تو الحمدللہ میں نے کہا ٹھیک ہے, میں آئندہ یہ بات نہیں کروں گا. اور مجھے پتہ بھی چلا کہ بھائی صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ اندھی تقلید نہیں ہے, یہ جو بھی خاندانی ہوتا ہے نا, اس کا کوئی نہ کوئی ابا, اس کو اندھی تقلید نہیں کہتے. اندھی تقلید وہ ہوتی ہے کہ آپ نے اپنی لگام جس کے ہاتھ میں دی ہے وہ خود قابل اعتماد ہے ہی نہیں. جیسے جاہل پیر ہوتے ہیں جو خود قرآن و سنت کو فالو نہیں کر رہا, آپ نے اس کو فالو کرنا شروع کر دیا. پہلے یہ تو ثابت ہو کہ یہ خود قرآن و سنت کا عاشق ہے. تو ہمارا جن بزرگوں سے تعلق ہے, ہم نے زندگیاں ان کے ساتھ گزار کے پہلے یہ آبزرو کیا ہے کہ یہ خود بھی قرآن و سنت کو فالو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. پھر ہم نے ان سے اپنی لگام ان کے ہاتھ میں دی ہے. بھائی پہلے اطمینان ہوا کہ یہ ہمارے خیر خواہ بھی ہیں, امت کے خیر خواہ بھی ہیں, اندھے مقلد بھی نہیں ہیں. ان کو حق بات ملتی ہے تو یہ اپنے بزرگوں سے اختلاف کرتے ہیں احترام کے ساتھ. پوری اطمینان کے بعد انسان پھر کسی پر اعتماد کرتا ہے. اندھی تقلید یہ ہوتی ہے کہ جو ملے وہ پھونکے لگائیں, جن چڑیل بھوت بھگا لیے, یا شکل اچھی ہے اس کی تو بس جو پھر حضرت نے پھینکنا شروع کی اور آپ نے لپیٹنا شروع کر دی. ٹھیک ہے نا, ایسا نہیں ہوتا. تو کسی کو شیخ بنانے سے پہلے اس کو بھی آزمایا جاتا ہے. اور میں تو اس میں اور احتیاط کرتا ہوں کہ اس زمانے میں تصوف میں کسی کو شیخ بنانے سے پہلے یہ ضروری ہے, اتنا کافی نہیں ہے کہ اس کو کسی بزرگ سے خلافت ملی ہو. نا 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 نا, آج کل خلافتیں ملنا بہت آسان, کسی کو بھی نائب بنا دیا جاتا ہے اپنا. آپ بھی اس کے ساتھ رہو, اس کی صحبت میں بیٹھو, اس کے بعد آپ اندازہ لگاؤ کہ واقعی یہ صحیح بات کر رہے ہیں کہ
نہیں کر رہے. صحیح عمل ان کی زندگی میں ہے یا نہیں ہے؟ دنیا کے ایسا تو نہیں کہ یہ لالچی لوگ ہوں, کیونکہ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے, تو بعض دفعہ ہمارے بزرگ سے غلطی ہو جاتی ہے خلافت دینے میں, ایسے کے بہت سارے واقعات ہیں. تو اس لیے صرف خلافت ملنا کافی نہیں ہے, بلکہ آپ بھی اس پر بیٹھو اور اس پر اعتماد کرو کہ واقعی یہ نیک ہے یا نہیں. اور اتنا بھی کافی نہیں کہ نیک ہو, یہ بھی کہ آپ کو اس سے فائدہ بھی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. بعض دفعہ ڈاکٹر اچھا ہوتا ہے مگر آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا, آپ کو محلے کے ایک اسپیشلسٹ سے فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا اور محلے کے کسی چھوٹے موٹے حکیم سے فائدہ ہو جاتا ہے. تو انسان کا اپنا مزاج ہوتا ہے, اپنے اثرات ہوتے ہیں, یہ ہر چیز اثر کرتی ہے. تو جس کی مجلس میں بیٹھ کر فائدہ ہو رہا ہو اس پر انسان اعتماد کرے, اور بشرطے کہ اس کے پاس صحیح علم بھی ہو. یہ سب چیزیں جو ہے اس میں اثر کرتی ہیں. کہاں سے کہاں بات چلی گئی یار. میں پہلے وہ موضوع تو مکمل کر دوں نا جو سورہ ملک کی آیت میں نے پڑھی ہے. تو سورہ ملک کی جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے کہا جائے گا کہ تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا, تو یہ کیا کہیں گے؟ آیا تھا. تو اس پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ بھئی آپ کہیں گے ہمارے پاس تو بہت سارے لوگ آئے ہیں, اور ہر آدمی کس کی طرف کھینچ رہا ہے؟ اپنی طرف. تو اس سے پتہ چلا کہ جہنمیوں کو پتا ہوگا ان میں کون سا صحیح تھا اور کون سا, بولو بھائی, غلط. تو یہ پہچاننا زیادہ مشکل کام نہیں ہے. اللہ کو حاضر ناظر جان کر آخرت کو سامنے رکھ کر آبزرو کیا کریں کہ کس کو فالو کرنا ہے اور کس کو نہیں کرنا. سمجھ رہے ہیں بات